مصدق صاحب آپ کیسے رسپونڈ کریں گے جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے خلاف ایک چارج شیٹ آج پیش کر دی گئی ہے اور 2026 کے اندر وفاق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کارروائی کرنے کے لیے اب لگتا ایسے ہے کہ ارادے گورنر رول کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے جو ذرا مختلف ہو، پیٹرن سے ہٹ کے ہو. آپ 1990 سے شروع ہو جائیں، چلیں ایک آدھ بات کو چھوڑ دیجئے. آپ عمران خان صاحب کا کیریئر جو ہے 1990 جب شروع ہوا، وہ دو چار جو بھی سینئر افسران تھے جو ان کو آرٹیکل لکھ کے دیتے تھے یا ان سے لکھواتے تھے، وہ آرٹیکلز پڑھ لیجئے، اور ان میں سے کسی آرٹیکل سے خان صاحب آج تک نہیں ہٹے، نہ اس نقطۂ نظر سے آج تک ہٹے ہیں. یعنی انہوں نے 1990 کی دہائی، آج سے 40 سال تقریباً لگ بھگ پہلے، انہوں نے طالبان کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہمیشہ سے اس بات کے وہ علمبردار رہے ہیں. انہوں نے کب کہا کہ یہ جو طالبان ہیں، یہ جو دہشت گرد جن کو ہم کہہ رہے ہیں اور وہ نہیں کہتے، کہ وہ کب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں؟ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہیں، یہ ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو مین سٹریم کرنا ہے، ان کے دفاتر ہمیں کھولنے چاہیے خیبر پختونخوا میں. تو وہ کوئی انارملس کوئی نئی بات بتائیں نا آپ. بات تو یہ کہ کوئی ہٹ کے ہو کہ پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے، پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ کون سے تھے وہ جو دہشت گرد دو جن کو چھوڑ دیا گیا تھا، پارڈن دیا گیا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، محمد وہ جو جن کو اس وقت پریزیڈنشل پارڈن، یہ وہ لوگ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حقیقتاً دہشت گردی کی تھی. یہ وہی لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں جا کے ہمارے بچوں کو قتل کیا، شہید کیا سینکڑوں کی تعداد میں، اور ان کی استانی کے اوپر سفوف گرا کے فاسفورس کا اسے آگ لگا کے راکھ کر دیا اور انہیں معاف کر دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ انہیں ریہیبلیٹیٹ کریں. وہ میرے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آج پریزیڈنٹ نہیں ہیں، وہ شہادت دیں گے اس بات کی کہ جب ہم دونوں سینٹ میں تھے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سینیٹرز تھے وہ تل ملاتے تھے کہ ٹرکوں میں بھر بھر کے انہی لوگوں کو جنہیں ہم دہشت گرد کہتے تھے لا کے ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو پہلا نقطہ تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ جو آج مقدمہ، کوئی نیا مقدمہ نہیں پیش کیا گیا، جو ایک پیٹرن چل رہا ہے وہی پیٹرن آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اس میں کچھ اضافت ہوئی ہے. اب اضافت کس حوالے سے ہوئی ہے؟ دو مختلف حوالوں سے ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دفاع جو ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے، جس طرح تعلیم صحت اور گلیاں جو ہیں وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اسی طرح دفاع جو ملک کا ہے، پالیسی جو ہے وہ ملک کا وفاقی سبجیکٹ ہے. اگر کوئی ایک صوبہ بولے کہ میں ملک کی فارن پالیسی کے ساتھ نہیں چلتا تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ ایک صوبہ باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ ملک کی فارن پالیسی تو یہ ہے، یہ سبجیکٹ بھی فیڈرل ہے، اسی آئین کے تحت، جس آئین کے تحت یہ ملک قائم ہے، اس آئین کے تحت دفاع جو ملک کا ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. مگر ایک صوبہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. آپ کس کو نہیں مانتے؟ آئین کو نہیں مانتے، ملک کو نہیں مانتے، فیڈرل جورسڈکشن کو نہیں مانتے، کس چیز کو نہیں مانتے؟ اگر آپ ملک کی دفاعی پالیسی کو بھی نہیں مانتے اور ملک کی فارن پالیسی کو بھی نہیں مانتے تو پھر آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ تو یہ ایک نئی چیز ہے جس میں صوبے وفاقی جو سبجیکٹس ہیں دفاع کے یا کرنسی کے، یعنی ایک صوبہ جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اس کو بھی نہیں مانتا. مگر اس کی جو وہاں کی جو پولیٹیکل ول ہے آپ اس کو اگنور بھی تو نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں آپریشن کرنا، جو کہ دیکھیے بات یہ نہیں، وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آپریشن نہیں کرنا، انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن نہیں کریں گے اور نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے باقاعدہ میڈم اپوز کیا انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلی دفعہ آپریشن اناؤنس ہوا تو پی ٹی آئی نے ان آپریشنز کو اپوز کیا، اور ہم باقاعدہ پوچھتے رہے کہ اچھا چلیے ابھی ایک سال کے اندر اندر کیا پتہ چلا 1300 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہمارے 1235 لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو کتنے لوگ شہید ہوں گے تو آپریشن کرنا پڑے گا؟ کتنے لوگ؟
یہ بھی تو کوئی پوچھے نا کہ 12,000 شہید ہوں گے تو آپ کہیں گے آپریشن کرنا چاہیے. کیا 1200 لوگ یا 1235 لوگ شہید ہو جائیں جس میں فوجی بھی ہوں, پولیس افسران بھی ہوں, سویلینز بھی ہوں, تو آپ پھر بھی آپریشن نہیں کریں گے؟ چلیں مان لیں نہیں کریں گے, وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے, چلیں مان لیں نہیں کریں گے, پھر ہم پوچھتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ نہیں, مگر وہ تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹیکس جو ہیں وہ JUIF پہ ہوتے ہیں, وہ PMLN پہ ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی پہ ہوتے ہیں, ANP کے رہنما مارے گئے. میڈم 70 سے 80% جو دہشت گردی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اور بلوچستان میں کچھ ہو رہی ہے. یہ تمام دہشت گردی جہاں پہ چیخنا چاہیے لوگوں کو کہ یہاں پہ آپریشن کیے جائیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, وہیں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں, ہم بچے بے شک مرتے رہے ہیں, یہاں پہ آپریشن نہیں کرنا. اور جب ہم کہتے ہیں پھر کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں معلوم نہیں. ہم کہتے ہیں ہم نیگوشیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آپ کے پروگرام میں 3 مرتبہ پوچھا, کریں نیگوشیٹ, کریں نا نیگوشیٹ, میں بیٹھا ہوں, مجھے بتائیں آپ ان کی کیا بات مان. یہ مانیں گے کہ عورتوں کو, خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح کمروں میں بند کر دیں, مان جائیں گے؟ یا یہ کہ بچیوں کے سکول بند کر دیں, یہ مان جائیں گے؟ یا جو طریقہ کار انہوں نے نافذ کیا ہے جہاں پہ ان کی طاقت چلتی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ آپ کے ملک میں خیبر پختونخوا میں اناؤنس کر دیا کہ اس ڈسٹرکٹ کا وہ پتہ نہیں کیا لیڈر, وہ کیا اس کو بولتے ہیں, ولی جو بھی ہے, نور ولی محسود, کہ اس صوبے کا یہ فلاں جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا یہ ہے مالک, اس ڈسٹرکٹ کا یہ امیر ہے, اس ڈسٹرکٹ کا یہ امیر ہے. تو کیا آپ ان کو امیر مانتے ہیں؟ ان کے پاس تو ایک دہشت گردی کی وہ ایک فریم ورک ہے جس کو وہ جہاں جاتے ہیں نافذ کر کے دکھاتے ہیں. تو آپ جب کہتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کیا نیگوشیٹ کریں گے, وہ بھی تو بتائیں. وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم آئیں گے. انہوں نے تو کہہ دیا, میں نے امیر بھی بتا دیے, ڈسٹرکٹ بھی بتا دیے, اپنی انٹرپریٹیشن بھی بتا دی کہ مسلمان کون ہے, یہ بھی بتا دیا عورتوں کا رول کیا ہے, یہ بھی بتا دیا بچیوں کے سکول کھلیں گے یا نہیں. تو آپ کیا نیگوشیٹ ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوال تو امپورٹنٹ ہے بیرسٹر صاحب, یہ میں آپ کے ساتھ بھی اس پہ بات کروں گی اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی, کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اگر آیا جائے کیا ہوگا. اور مذاکرات تو بار بار ہوتے رہے ہیں, خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مذاکرات کیے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو 40,000 لوگ یہاں پہ آئے جس میں کہ 5 سے 6,000 جنگجو, خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنگجو تھے, وہ اب ہر طرف نظر آ رہے ہیں ہمیں, جو اٹیکس کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اب کیوں پاکستان تحریک انصاف اسی پالیسی کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے؟